اور اگر نافرمانی کی، اس کی بے حرمتی کی، توہین کی، تو دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے ماں اور باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی درود ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی قادری سہروردی نقش بندی قلندری اویس رفاعی صابری دورہ اجمیر شریف، انہوں نے فیضان درود السلام کتاب لکھی ہے خاص فضیلت درود کے متعلق۔ اب آقا خود فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کل نفسی نفسی کا حال ہوگا، باپ بیٹوں کو پہچاننے والا نہ ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ اگر اس وقت آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو حوض کوثر کا پانی عطا فرماؤں، آقا فرماتے بیٹھتے تھے درود پڑھو میں حوض کوثر کا تمہیں پانی عطا فرماؤں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ حوض کوثر کا پانی آقا اپنے ہاتھوں مبارک سے عطا۔ اور پھر آقا فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کل محشر کے میدان میں تم میرے قریب رہو، قریب، تو بیٹھ کے اٹھ کے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علیہ۔ پھر آقا ارشاد فرماتے کہ جو درود پڑھتا ہے نا صلی اللہ، وہ بجلی کی طرح پل صراط پار ہو جائے گا۔ پل صراط یہ ایسا ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ ہاں کوئی بیٹھ کے جائے گا، لیکن آقا فرماتے جو میرا امتی مجھ پہ بیٹھ کے درود پڑھے گا نا وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور بیٹھتا اٹھتا درود پڑھے گا جو جنت کے اندر میرے ساتھ میں، کیا جنت میں جائے گا تو کندھے سے کندھے ملا کے جائے گا۔ قبول سبحان اللہ۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آؤ، آپ کو خواجہ بندی نواز کی بات کریے، اہل بیت پاک ہے، اہل بیت پاک ہے، خواجہ بندی نواز کے سدراج۔ آپ گئے ہوگے، دل باغ باغ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی کے حالات، یہ جب مرید بنے خواجہ نصر الدین کے دہلوی، جب مرید بنے تو پیر کی خدمت میں رہے۔ کیا ہے پیر کی خدمت؟ اس لیے کہ پیر کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ خواجہ بند نواز کے سدراج ادب رحمت اللہ تعالی علیہ جب مرید بنے خواجہ نصر الدین، تو آئے قریب تو گھوڑے پر تھے خواجہ نصر الدین، گھوڑے پر سوار تھے، تو ہاتھ کا بوسہ لیا، پیر کا ہاتھ کا بوسہ لیا، کہا بیٹے اور جھکو۔ تو گھٹنے جو ہوتے ہیں نا یہاں، جانوں کا بوسہ دیا، کس نے؟ اہل بیت پاک ہے خواجہ بند نواز نے۔ اور مرید دیکھتے کہ یہ تو اہل بیت پاک کے نبی کی اولاد ہے، لیکن اس طرح پیر کی ادب کر رہے۔ اس کے بعد کہا بیٹا اگر اور آگے بوسہ لیتے تو اچھا ملتا، تو قدم کا بوسہ لیا۔ سب لوگ حیران کہ یہ نبی کی اولاد ہے، اور اس طرح قدم کے بھی جانوں کو بوسہ، کبھی ہاتھ کا بوسہ، کبھی قدم کا بوسہ۔ لوگوں نے پوچھا حضرات آپ اہل بیت پاک، آپ نبی کی اولاد، آپ علی کی اولاد، آپ رسول پاک کی اولاد ہے، لیکن اس طرح کا ادب کا سنو مجھے کیا ملا ہے؟ اس لیے کہ میں نے میرے پیر کی بارگاہ میں آیا نے ہاتھ کا بوسہ لیا، آسمانی کائنات کے تمام اللہ نے حجاب ہٹا دیے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر میرے پیر نے کہا آگے اور بوسہ لے، میں نے جانوں پر لیا اور سجم کو دیکھ لیا ہے۔ بدل کے کہو سبحان اللہ۔ اب میرے پیر نے کہا اور آگے بڑھتا تو اچھا ہوتا، اور جھکتا تو اچھا ہوتا۔ میں نے جب قدم کا بوسہ لیا، قسم خدا کی زمین و آسمان عرش کے تمام حجاب اللہ نے ہٹا دیے۔ اور یہ درست بھی اللہم صلی اللہ۔ اس لیے پیر کی بھی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ پہلے ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 7 جگہ پر اپنا ذکر دیا نے، اس کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کی بات کہیے، ماں باپ خدمت کی بات کہیے، اور ماں باپ کا ذکر ہوا ہے۔ ماں باپ
बुढ़ापे में आ जाए तो उनकी खिदमत करा करो। क्या? उनकी खिदमत करा करो। आओ सुभान अल्लाह। अल्लाह मौलाना फारूक बाबू को ला जाओ, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मेरे बाद खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आधा घंटा लूंगा, थोड़ी देर और बाकी है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह तो ये बात मुकम्मल हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा नसरुद्दीन का ये हाल था कि बोसा लिया, अरसे दिन को देखा, लेकिन ऐसी शख्सियत किताब कर रही है। किताब करते करते एक मुरीद जो गौस पाक का चाहने वाला था, गौस पाक से मोहब्बत करने वाला था, उसने कहा हजरात मैं भी कुछ बोलूं क्या? मैं भी कुछ बोलूं? तो ख्वाजा बंदी नवाज ने कहा ठीक है बोलो। तो गौस पाक की मोहब्बत रखने वाला, गौस पाक का गुलाम अर्ज करता है, ए ख्वाजा बंदी नवाज, बात ये कि गौस पाक वो गौस पाक है, गौस पाक वो गौस पाक के जो तमाम वलियों के सरदार है। कहो सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का हाल ये है कि जब मां ने कहा बेटा जा, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ा और वासे आजम अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अलिफ लाम मीम सयकुल्लु तिलका आयत पढ़ते रहे। सुभान लदी असरा 15 पारे 18 पारे पढ़ते रहे। कहो सुभान अल्लाह। तो उस्ताद ने कहा बेटे अब्दुल कादिर तू कुरान पढ़ने आया, पढ़ाने आया है। कहो सुभान अल्लाह। 18 पारा कहां से सीखा? तो कहा हजरत बात यह है कि मेरी माँ क्या जब झाड़ू लगाती तो कुरान पाक की तिलावत करा करती थी। कहो सुभान अल्लाह। जब रोटियां बनाती ना तो कुरान पाक की तिलावत करा करती थी। जब पानी भरती थी ना तो कुरान पाक की तिलावत करा करती थी। जब बैठती थी ना कुरान पाक की तिलावत करती थी। मैं अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी 18 पारा रोजाना, 18 पारा की दौड़ करती थी। मुझे अल्लाह ने 18 पारा का हाफिज बना दिया। ये माँ, आज की माँ मोबाइल दे देती है। क्या इतना फर्क है? गौसे आजम की माँ में हमारी माँ में इतना फर्क है। इसलिए ये बातें करवी, डॉक्टर हमेशा करवी दवा देगा तो ही शिफा होगी। अगर तुम गौस पाक तो अपने बेटे को नहीं बना सकती, कसम खुदा की गौस पाक का गुलाम जरूर बना दोगी। अगर इस तरह जब फातिमा, गौस पाक की माँ का नाम बेटा फातिमा था, अगर फातिमा की तरबियत इस तरह उनके बेटे की फातिमा ने इस तरह अगर आप भी अपने बेटे की खिदमत करो तो गौस पाक नहीं बनेगा, लेकिन गौस पाक का गुलाम जरूर बन जाएगा। पर ये जरूर सिर्फ वजद फातिमा है हुसैन आजम की बेटी। हाँ, गौस पाक की माँ हुसैन आजम की बेटी है। लेकिन बताना ये है कि गौस पाक का वो चाहने वाला था, कहा हजरत वो गौस पाक है। कहा ठीक है, लेकिन मैं भी हूं। गौस पाक अपनी जगह, मैं भी इतना कहा, सिर्फ क्या कहा? इतना कहा। अब जो शख्स सातवां आसमान को देख लिया करता हो, एक नहीं हम तो एक देखते, वो सातवां आसमान को देखने वाले हजरात, ख्वाजा बंदे नवाज से जब तक निगाह जाने वाली, नीचे देखे तो पहला जमीन, दूसरी जमीन, 733 सरा तक देखने वाले हजरात ये सोच में पड़ गए कि करामत कहां चली गई मेरी? करामत दिखा नहीं सकते, खाली हो गए, विलायत से विलायत चली। अब परेशान हुए तो अपने पीर को याद किया। पीर को याद किया, ख्वाजा नसरुद्दीन तेरा की करम फरमाइए, करम फरमाइए, करम फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। इतना कहने लगा, ख्वाजा नसरुद्दीन आ गए। कहो सुभान अल्लाह। क्या है बेटा, क्या ले तेरा, क्यों रो रहा है? हजरत करम फरमाइए, अभी तलक तो मैं सब कुछ देख रहा था, हिजाब अल्लाह हिजाब, लेकिन अभी मेरा हाल ये कि मैं कुछ नहीं देख सकता, विलायत मेरी चली गई। तो ख्वाजा नसरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वो है, ये भी सुनिए,
یہ کون ہے خواجہ نصرالدین دہلوی؟ یہ ایسی شخصیت ہے کہ خواجہ مخدوم جانیا جاگس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کعبہ شریف کے پاس پہنچے نا تو کعبہ شریف نہ تو صرف گلاب تھا، رونے لگ گئے، عرض کی مولا پروردگار عالم رحمان الرحیم میں تیرا گھر کعبہ دیکھنے کے لیے آیا، لیکن اللہ صرف گلاب ہے، بات کیا ہے؟ تو مکہ کے شیخ تھے، حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہا کعبہ نظر نہیں آتا، صرف گلاب ہے گلاب۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کعبے کا ہم دیدار کرنے، کعبہ بھی کسی کے دیدار کے لیے جاتا ہے۔ کہا وہ سبحان اللہ۔ کہا وہ کون ہے؟ ایسی کون شخصیت ہے؟ وہ کون اللہ کا بندہ ہے؟ کہا وہی دلی کے خواجہ نصرالدین دہلوی ہے۔ کہا وہ سبحان اللہ۔ کعبہ مکہ سے دلی گیا ہے حضرت کے دیدار کے لیے۔ ایسی شخصیت خواجہ بندے نواز کے پیر ہے۔ کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا دل سے ولایت عطا ہو جائے۔ ولایت کیوں چلے گئے معلوم نہیں۔ کہا کچھ لفظ نکل گئے اس لیے بولنے میں خیال کر۔ ہاں کہا ایک شخص تھا، میں تقریر کر رہا تھا، میں باتیں بیان کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ گوشت پاک، تو میں نے کہا ٹھیک ہے گوشت پاک ہو گئے، میں بھی کچھ ہوں۔ کہا بس یہی بات ہے۔ اب کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ نصرالدین دہلوی رحمت آنکھ بند کی، مراقبہ کیا۔ ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں لیکن ولی آنکھ بند کر کے دیکھ لیا کرتے۔ کہو سبحان اللہ، اتنا فرق ہے۔ آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، کہے خواجہ بندے نواز اس وقت غوث اعظم دستگیر جلال میں ہے اور کسی ولی نہیں، گوشت پاک نے تیری ولایت چھین لی۔ اللہ، گوشت پاک نے تیری ولایت چھین لی ہے۔ اللہ نے وہ پاور دیا گوشت پاک کو کہ ولایت دیتے بھی اور عطا بھی فرماتے ہیں۔ وہ گوشت پاک روزانہ 4000 ولایت لوگوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں۔ 4000 ولی بنایا کرنے والے وہ گوشت پاک کے دستگیر اعظم ہے۔ ارے گوشت پاک کہتے ہیں اگر میں سمندر پہ توجہ ڈال دوں سمندر کا پانی خشک ہو جائے، اللہ نے یہ پاور عطا فرمایا۔ وہ میرے گوشت پاک جنات ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، فرشتے ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ وہ غوث اعظم جلال میں ہے، جلال میں ہے۔ تو کہا کیا ہوگا میرا؟ تو کہا میرے پیر کو بلا دو۔ کیا اصل ایک کام نہیں تو دوسرے فرشتے آیا کرتے، ہر ایک اوپر رکھا ہے اللہ نے۔ کیا؟ تو کہا ٹھیک ہے بلا دیجئے۔ تو خواجہ نجات اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیا خواجہ نے اولیاء کو یاد کیا، خواجہ نے حاضر ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا کیا ہوا بیٹے؟ تو کہا حضرت یہ ہے کہ میری ولایت چھین لیے گوشت پاک نے کھائے۔ تو کہا ٹھیک ہے بات کرتا ہوں۔ آنکھ بند کی، خواجہ نجات اولیاء نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، کا گوشت پاک جلال میں، اور گوشت پاک جلال میں ہوتے ہیں نا تو کسی سے بات نہیں کرتے، وہ گوشت پاک کا جلال یہ کہ گوشت پاک تو تقریر کرتے، ہماری تمہاری تقریر میں 1000 ہو کے 500 ہو کے 300 ہو کے تو 1000 ہو کے، لیکن قسم خدا کی میرے گوشت پاک کی تقریر میں 73,000 آدمی آیا کرتے تھے، 73,000 آدمی کا مجمع ہویا کرتا تھا۔ وہ گوشت پاک جلال میں ہے، اور وہ گوشت پاک ہے کہ گوشت پاک سے تقریر کرتے نا تو اچانک چیل آئی، چیل آواز ہوئی، گوشت پاک نے دیکھا مر کیوں نہیں جاتی، اتنا کات و جلال تھا، وہ آئی چیل اور مر گئی۔ یہ گوشت پاک کا جلال۔ کیا؟ اس نے کہا بیٹے میں تیری سفارش دوسرے کو کر سکتا ہوں، کہا آپ کریے فوراً۔ تو کہا کسے کرو گے؟ کہا میرے پیر ہے خواجہ بابا فرید۔ کہو سبحان اللہ، مولا فرید، حق فرید ہے۔ بابا فرید کو یاد کیا، بابا فرید سامنے آ گئے۔ کہو سبحان۔ ارے ولی تو حیات، اگر معصوم سوالی کو بلاؤ گے تو حیات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھوں سے ہو جائے، ہاں مدد ضرور کریں گے۔ یہ ولی آمنے سامنے دیکھتے، کیا یہ ولی آمنے سامنے دیکھتے؟ تو بابا فرید سامنے آ گئے۔ کہا کیا ہے بیٹے؟ خواجہ نجات اولیاء کیا ہے بیٹے؟ کہتے جس طرح کی ولایت چلی گئی تو مراقبہ کیا، آنکھ بند کی، بابا فرید مولا فرید حق پر کی، آنکھ کھولی، کہا اس وقت گوشت پاک بہت جلال میں، تو کیا کروں؟ کہا میرے پیر کو بلاتا ہوں۔ کیا؟ میرے پیر کو بلاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کیا، بابا بختیار کاکی حاضر ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ، سامنے ہے۔ کہا کیا ہے بیٹے؟ بابا فرید کیا ہے؟ بہت تم نے میری خدمت کی، کیا چاہتا ہے؟ خواجہ بندے نواز کی ولایت چلی گئی ہے اور گوشت پاک نے چھین لیے، تو آنکھ بند کی، آنکھ کھولی بابا بختیار کاکی نے،
تو کہا اس وقت گوشت پاک بہت جلال میں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہوگا؟ کہا میں میرے پیر خواجہ کو بلاتا ہوں. کہا سبحان اللہ، میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز کو بلا. تو وہ خواجہ جو مائع نور نے کہا بیٹے جا باغ میں جا پانی پیلا، تو میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز اپنی ماں کا کہنا مانا، اپنی ماں کی خدمت کرا کرتے تھے. وہ میرے غریب نواز جب باغ میں پانی پلایا نا، اچانک قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی. کہو سبحان اللہ. قرآن میرے خواجہ پڑھا کرتے تھے اور اچانک کیا دیکھا کہ میرے خواجہ آگے بڑھے تو جو درخت کے اوپر سے پھل گرے تھے وہ ایک ٹوکری میں جمع ہے. تو میرے خواجہ تلاوت کرتے رہے اور اچانک دیکھا کہ صفائی ہو جا رہی ہے. جتنے پھل گرے ہیں وہ ٹوکری میں آ گئے ہیں. تو اپنی باغ کے پاس کہتے ماں میں جب باغ کے اندر تلاوت قرآن کرتا ہوں نا تو ماں اچانک جتنے درخت سے پھل گرتے ہیں ایک ٹوکری میں آ جاتے ہیں اور مجھے جھاڑو نہیں لگانا پڑتا، اچانک سب صاف ہوتا ہے. ماں کیا ہے؟ مائے اللہ کی ولیہ تھی. کیا؟ مائے اللہ کی ولیہ تھی. مائے نور کہتی ہے بیٹے، میرے بیٹے حسن اب کی بار جاتے ہو کہنا جو بھی ہے میرے سامنے آؤ. کہو سبحان اللہ. جو بھی ہے میرے سامنے آؤ. میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء گئے باغ کے اندر اور اچانک دیکھا ٹوکری اپنے آپ چل رہی ہے اور ساتھ جیسے ہی پھلے آ رہے. میرے خواجہ نے کہا جو بھی ہے میرے سامنے آؤ. اتنا میرے خواجہ کے کہنا تھا جنہ سامنے آ گئے. کہو سبحان اللہ. ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خواجہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا غریب نواز بات یہ خواجہ حسن بات یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہو نا ہم قرآن سنتے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ قرآن پڑھو، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں. جنات بھی میرے خواجہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے. وہ میرے خواجہ نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی تو کہا بابا بختیار کاکی اس وقت تو میرے بیٹے غوث پاک جلال میں ہیں. کیا؟ غوث پاک جلال میں ہیں. اب کیا ہوگا؟ کہا میں یاد کرتا ہوں آقا کو. کہو سبحان اللہ. میرے خواجہ مصلی بٹھاتے اور بچھانے آنکھ باندھ کر رسول پاک کا دیدار ہو جایا کرتا تھا. اللہ نے حضوری عطا فرماتی تھی. وہ میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء نے آقا کو یاد کیا، میرے آقا سامنے آ گئے. کہو سبحان اللہ. 5 منٹ رسول پاک سامنے آ گئے. بتانا یہ ہے آقا آئے تمام ولی کھڑے ادب کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ قسم کرم فرمائیے. غوث پاک اس وقت جلال میں ہے، آپ منا دیجئے اور خواجہ بندے نواز کی ولایت عطا فرما دیجئے. رسول پاک نے کہا یہ بہت جلال میں ٹھیک ہے، میں میری بیٹی فاطمہ کو بلاتا ہوں. وہ اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا. یہ میرے غوث پاک کے ماں کی کبھی بات نہیں ٹالتے. میرے جوانوں جب تمہاری ماں پانی مانگیں گے پانی دے دیا کرو. واحد مستعمی نے اپنی ماں کو پانی دیا ہے. قسم خدا کی پانی ہاتھ میں تھا، ماں لیٹ گئی ہے، آنکھ کھولی. کا بیٹا واحد مستعمی کیا حال ہے؟ کہا ماں تم نے پانی منگوایا تھا. کہا پوری رات کہا دعا کہ اللہ تو اپنا ولی بنا دے. ایک رات ماں کی پانی کا پیالہ لے کر کھانے والا واحد مستعمی ہے، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی. یہ ہے ماں کی خدمت. ایک رات ماں کی خدمت کی، اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما. وہ بھی کیسی کہ روزانہ آنکھ بند کرتے واحد مستعمی رسول پاک کا دیدار نصیب ہو جاتا. حضور بھی مل گئی. ہاں اب یہاں خواجہ بندے نواز کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. میرے آقا حاضر اور ناظر اعلیٰ اسی کو عرض کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھے بھی سے سنا واللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ آقا حاضر و ناظر ہے اور زندہ ہے. کیا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. قسم کھائی، قسم اٹھانی، کوئی بات بنا دے قسم اٹھا دے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. میرے آقا ہے. ابھی کا میری بیٹی فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ ساکرہ کو بلاتا ہوں. کہو سبحان اللہ. حضرت فاطمہ آئی. کہا مدینہ شریف ہے. کہا مدینہ میرا فاطمہ آئی. ابا حضور کہا دیکھ بیٹی فاطمہ غوث پاک کو جلال میں ہے. کیا؟ اللہ بھی یا غوث کے پکارتا ہے. یاد کتاب کیا ہے اللہ نے تو یا غوث کے پکارا. یاد رکھنا
وہ دوست پاک جلال میں ہے. میرے بیٹے عبد القادر جلال میں رسول پاک نے کہا, حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر, کہو سبحان اللہ, اے میرے بیٹے عبد القادر, خواجہ بندے نواز کی ولایت عطا فرما دے. کہو سبحان اللہ. کہا مائی وہ ولایت بھی عطا فرما رہا ہوں اور دوسری بھی عطا فرما رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. آپ کی سفارش پر, آپ کے کہنے پر ایک تو دے رہا ہوں, دوسری ولایت عطا فرما رہا ہوں. اگر ہندوستان میں کسی ولایت دو ہے تو خواجہ بندے نواز کے پاس ہے. اور یہ درست صرف اللہم صلی اللہ. آخری بات ماں اور باپ, ایک حدیث آخری سنا دو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے کہا, فاروق اعظم لکھ لو, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور اللہ صلی اللہ, کیا لکھو؟ کہا کہ لکھ لو 4 شخص کے متعلق. یاد رکھنا, اگر زندگی سنور جائے گی, آپ عمل کرو گے, ماں سکینہ کو ثواب ملے گا, ہم سب کو ثواب ملے گا, لیکن عمل کرو گے تو ملے گا. 4 شخص وہ کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے, پہلا شخص وہ جو چلتا پھرتا جنت دیکھنا ہے, جس نے ماں باپ کی خدمت کے چلتا پھرتا جنتی ہے. بدل کے کہو سبحان اللہ. اب ایک ہی تو بات ہے, دنیا میں رہے قید خانہ ہے مومنوں کے لیے, اور مرنے کے بعد ہی جنت. اب آپ کے مولا مستق جنت کیوں کہا کہ اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے گا؟ کیا ہے مومنوں کے لیے جنت کی جنت دوزخ تو بعد میں جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. لیکن قسم خدا کی, آقا نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں چلتا پھرتا جسے جنتی دیکھنا ہو نا, جنتی مرد عورت کو جو ماں کی خدمت کرتے چلتا پھرتا جنتی ہے. دوسرا شخص وہ جو حلال روزی کماتا ہے, اپنی بچوں کو کھلاتا چلتا پھرتا جنتی ہے. تیسرا شخص وہ جو سچے دل سے توبہ کر لے, وہ چلتا پھرتا جنتی ہے. اور چوتھی وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرے, وہ بھی چلتے پھرتے جنتی ہے. بس دعا کہ مولا جو کچھ پڑھا ہے بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما دے. مولا مرحومہ کی بخشش عطا فرما, ہم سب کی حاضر قبول عطا فرما. بولنے میں خامی معاف فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولانا ہر قبلہ انشاءاللہ.